وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 27 ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو مسجد عباد الرحمن حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس خطبے کا موضوع ہے تقوی کی حقیقت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من المتقین، اللہ ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے، اور اللہ عز و جل ہمیں تقوی کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے وطن کو، اپنی دنیا کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اس کے سچے اور حقیقی مفہوم اور معنی سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی کا جو لغوی معنی ہے لغت ڈکشنری کے اندر وہ بتا دوں، اور اس کے بعد اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ بتا دوں، اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے ثمرات، اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں۔ اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ کی خدمت میں تقوی ہی کے تعلق سے، اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کچھ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تقوی یہ مصدر ہے، مصدر اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں، تو تقوی یہ بنیادی طور پر مصدر ہے، اور اس کی حقیقت وقع ہے، وقع، واو قاف اور یا، وقع سے تقوی بنا، اس کا مادہ ہے وہ۔ عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ اگر واو مفتوح پہلے سے آتا ہے جس کے اوپر زبر ہو تو وہ تا سے بدل دیا جاتا ہے، تو وقوہ اصل میں تھا، یہ تو ہو گیا تقوی، واو کو زبر سے بدل دیا تو تقوی ہوا، اور تقوی یہ وقایا سے ہے۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، بچنا۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز کر لینا یہ علاج کرنے سے بہتر ہے۔ قبل اس کے کہ آپ بیمار ہوں، قبل اس کے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری گھسے یا کسی چیز کے کھانے یا پینے سے آپ کے اندر بیماری پیدا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے پرہیز کریں۔ سگریٹ پینے سے اگر کینسر پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً پیدا ہوتا ہے، گٹکا کھانے سے، تمباکو کھانے سے، سگریٹ اور تمباکو اور نشے آور چیزوں کے کھانے سے صحت کے اندر نقصان ہوتا ہے، صحت مجروح ہوتی ہے، صحت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، زندگی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بیوی بچوں کے اندر جھگڑے لڑائیوں ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کی وجہ سے سینکڑوں آدمی اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تمباکو، سگریٹ، پان، بیڑی، یہ تمام سب چیزیں، تو ان سے پرہیز کر لیں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے اور سماج کو صحت مند کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بچیے، آپ پرہیز کیجئے۔ تو یہ ہے اصل میں وقایا۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، حفاظت کر لینا، اپنے صحت کی حفاظت کرنا، اور ایسی گندی اور بری چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہ لغت اور ڈکشنری کے معنی میں ہے۔ اور شرعی معنی میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان تمام سب چیزوں سے رک جانا، ان تمام سب چیزوں سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں شرعی مفہوم میں تقوی۔ اور تقوی اصل در اصل اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ہے اسلام اور ایمان پر اس کی بنیاد ہے۔ تقوی یہ تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، زبدہ یعنی ملائی ہے، جیسے دودھ ہے، دودھ کے اوپر ملائی،
کتنی قیمتی ہوتی ہے، گھی مکھن کتنے قیمتی ہوتے ہیں، تو اس کو مکھن اور گھی کی طرح سے تقویٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ایمان والوں سے خطاب کیا ہے یا لوگوں سے بھی خطاب کیا ہے، وہاں اکثر و بیشتر تقوی کا ذکر ضرور کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تقوی بہت ہی محبوب ہے۔ تمام اعمال اور تمام عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بلند درجہ جو ہے وہ متقی کا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی تقریباً قرآن کریم کے اندر 58 یعنی 258 قرآن کریم کی جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی اور اس کے جو مشتقات ہیں، فعل اور اسم اور مصدر اور تمام سب چیزیں، افعال، امر، حکم اور نہیں، جہاں کہیں بھی ہے اللہ رب العزت نے اس لفظ تقوی کو استعمال کیا ہے۔ کہیں متقین کہا، کہیں تقوی، فإن خیر الزاد التقوی، اے لوگوں سب سے بہترین کمائی جو ہے اور سب سے بہترین توشہ تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کیا، اور آپ ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہی نہیں بلکہ آگے تاکید بھی فرمائی حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ سمجھتے ہیں ہر خطیب، ہر امام خطبہ ہو، جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو، یا آپ تقریریں ہوں، جلسے ہوں، دروس ہوں، یہ ضرور یہ خطبہ حاجہ جس کو کہتے ہیں، خطبہ مسنونہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں مسلمانوں کے اندر صرف وہ یہ نہ سوچے بھائی ایمان لے آئے خلاص، بقیہ خلاص ٹانگ پھیلا کے سو کچھ نہیں کرنا، نہیں، اس کے لیے تقوی، پرہیز کرنا اور اس کے تقوی اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں یہ نہ سوچیں اسلامی مائیں بہنیں کی جناب علی یہ سب مردوں کے لیے ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ پرہیز کرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں، کہتے ہیں جو ٹوپی لگا لے مسلمان ہے، جو داڑھی بڑھا لے مسلمان ہے، جو تسبیح مسلح ہاتھ میں لے لے مسلمان ہے۔ آج کل ایسی مسلمانی بڑی ثابت ہوتی ہے، چوکوں پر، چوراہوں پر اجتماعات ہو، مظاہرے ہوں، جلوس ہو، ٹوپیاں لگا لگا کے، منہ میں سگریٹ ہے، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سگریٹ ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خدا کا دامن ہے، سگریٹ، اللہ کے نبی کا نام لے، مردودو، شرم کرو، بے حیاؤ، اللہ کی پھٹکار دھتکار اسی وجہ سے تمہارے اوپر آ رہی ہے، تمہیں غیرت نہیں؟ ٹوپیاں لگانے سے آدمی متقی نہیں ہوتا، داڑھیاں لمبی چوڑی بڑھانے سے متقی نہیں ہوتا، نماز کے گھٹے بنانے سے آدمی متقی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو تقوی کا جو معنی اور مفہوم ہے لوگوں نے گھمایا ہوا ہے، نیلی پیلی چادریں اوڑھ لی، موٹی موٹی انگلیوں میں 5-5 10-10 انگوٹھیاں چڑھا لی، اور جناب علی عود اگربتیاں لے لے کر کے لوگوں کو مورچھل جھڑ رہے ہیں، اور درگاہوں مزاروں کے اوپر چادر جا بیعتیں لے رہے ہیں، خواجہ چشتی، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اوتاب اللہ بلا بدتر، شیطان، ابلیس، سب لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، اس کہتے ہیں تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے۔ آج سمجھو تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ تقوی کو گھمایا ہے تمہارے مسلمانوں کے درمیان سے، اور ہم نے سوچا ٹوپی لگا لی ہے، بس اس ٹوپی لگا لگا کے مسلمان بنے ہوئے، جمعہ کے 8 دن۔ یہ ٹوپی لگانے والے جتنے بھی ہیں اکثر و بیشتر الا من رحم اللہ، چندے کو چھوڑ کر، اس قدر خباثتیں کرتے ہیں۔ ٹوپی لگا لگا کے سگریٹ پیتے ہیں، ٹوپی لگا لگا کے چوک چوہاں ڈی جے پہ ناچ گانا کرتے ہیں، ٹوپی لگا لگا کے ماں بہن کی گالیاں۔ پرسوں میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، خبیث آدمی آٹو رکشہ کھڑا کیا، ٹوپی لگایا، اللہ کی قسم ٹولی چوکی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، ٹولی چوکی وہ جو 7 گنبد ہیں اس کے قریب ہی، وہاں ٹوپی لگا کر کے داڑھی بھی ہے، اور رکشہ کھڑا کر کے وہیں پیشاب کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی موبائل پکڑ کے کہے دیکھو یہ مسلمان ہے، کتنی بڑی توہین کی بات ہے، کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ ابے شراب پی، یعنی نماز، یعنی کیا کہوں میں، یہ مسلمان بنے پھر رہے ہیں جناب علی۔ ایسے اس کو مسلمان نہیں کہتے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ٹوپی، داڑھی، کرتا پجامہ، جبہ جھڑی، جمعرات جمعہ کو۔ ہمارا اسکول ہے عطا پور پلر نمبر 179 پر، وہاں ہم نے ابھی دوسرا سال چل رہا ہے قائم کیا۔ وہاں کچھ بچے آئے 10ویں کلاس کے،
پہلی سے 10ویں کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، اس میں نے حفظ کا بھی شعبہ بھی قائم کیا ہے الحمدللہ، اور 10th تک کے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں۔ وہ ایک بچے آئے 10ویں کلاس کے، کہنے لگے سر ہم لوگ ایک گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہم جمعے کو جبہ شرعی پہننا چاہتے ہیں، جمعے کو جبہ شرعی پہننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے جمعہ ہے نا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ جو تم نے پہنا ہے اس میں نماز نہیں ہوتی، کس نے بتایا تم کو کہ جمعے کو جبہ شرعی پہننا بہت نیکی کا کام ہے اور ٹوپی لگانا بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے؟ یہ اسکول ہے، اس اسکول کے جو رولس ہیں ریگولیشن ہے اسے فالو کرنا ہے۔ جبہ شرعی پہننا ہے، سسرال جاؤ پہن کر کے، اسکول نہیں آنا۔ سسرال جبہ شرعی پہن کے نہیں جائے گا، 3 پیس پہن کے جائے گا، سوٹ بوٹ پہن کے جائے گا۔ ٹوپیاں باہر سسرال لگا کے، چٹائی کی ٹوپی، کپڑے کی ٹوپی مسجدوں کے اندر بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ نماز پڑھنا ننگے سر پڑھنا نہیں، اچھا سسرال جا سکتا، وہ ٹوپی، وہ جو مسجدوں کے اندر چٹائیوں کی اور کپڑوں کی پتیوں کی، پلاسٹک کی گندی میلی کچیلی زمانے کی سڑی ہوئی، کورونا کا بھلا ہو، کووڈ-19 کا بھلا ہو کہ اس نے آج یہ گندگی مسلمانوں سے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کم از کم اس طرح کی بیماری اور آ جائے تو کم از کم کچھ سدھریں، پھر بھی نہیں سدھرے ہیں، یہ پھر بھی نہیں سدھرے، لیکن کچھ تو سدھریں۔ ٹوپیوں کے ذخیرے باقاعدے مسجدوں کے اندر، ٹاول گیلے کچیلے میلے مہینوں کے دھلے لٹکے ہوئے رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے، وضو بنا رہے، اسی میں ہاتھ پوچھ رہے، وضو بنا رہے اسی میں ناک پوچھ رہے، وضو سب جو بھی آ رہا لا بلا بدتر سب اسی وجہ سے سب ہوا بیماریاں۔ ارے الطہور شطر الایمان، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے تمہارا۔ کہاں گئی تمہاری پاکی اور صفائی؟ مسلمان نظیف ہوتا، پاک صاف ہوتا ہے، ملچ نہیں ہوتا۔ اور خبیثوں نے کہہ کر کے ہم کو ملچ بنا دیا، ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ جناب علی ان کے ہاں جوس مت پیو، ان کے ہاں کھانا مت کھاؤ، تھوک دیتے ہیں۔ ارے مردودے، اپنی گندگی ہماری گندگی میں لگا رہے ہیں، اور اللہ نے دکھایا، اللہ دکھا رہا ہے تم ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا فلا يضرهم كيدهم شيئا۔ اللہ فرماتا ہے اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کر لو تو یہ مکر و فریب کے جو غلام ہیں، شیطان کے جو بندے ہیں، شیطان کے جو پجاری ہے، یہ شیطان پجاری تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان میں تو ایسے ایسے کرامات دکھائے گا کہ تم حیرت زدہ ہوگے۔ ابھی دیکھا آپ نے، گائے کا گوشت نہ کھاؤ، گائے کی چربی مت پیو، سور نہ کھاؤ، فلانے نہ کھاؤ۔ تروپتی کے اندر کتنے کنٹل ہڑپ، ہندوستان کے اندر اتنی لذیذ مٹھائی نہیں کھائی جاتی تھی۔ کتنے کنٹل، کتنے ہزار کنٹل، آپ کو پتہ ہے؟ پتہ لگا کے رکھا کرو، ایسے مل نہ بنے رہو بالکل۔ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون۔ مومن جہاں بھی رہتا ہے بالکل بیدار رہتا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ہفتے چاروں طرف ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے۔ کل کو آپ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ کو الٹے سیدھے جوابات، یہ اینکر والوں کو الٹے سیدھے جوابات، جو جا کے نالائق الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ یہ مسجد میں سب سے پیچھے آئے گا، خطبہ شروع ہونے کے بعد سب سے اخیر میں جب امام اللہ اکبر کہے گا، یہ تکبیر ہوگی، تب آئے گا مسجد میں تو کہے گا ہمارے مولوی صاحب تو بتاتے ہی نہیں، ہمارے مولوی صاحب تو بتاتے نہیں۔ ارے مولوی کیا بتائے گا؟ مولوی بیچارہ بتا بتا کے تھک گیا، تمہاری سمجھ آتے ہی تم تاخیر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے آئے اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ آئے ایک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پہ آئے ایک بکرا یا بکری قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ چوتھے نمبر پہ آئے تو ایک مرغ یا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اگر پانچویں نمبر پہ آئے تو کم از کم انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ کون آتا ہے؟ خوش نصیب ہوں گے جو جمعے کے دن آج اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگلی صف میں یا پچھلی صف میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے، بہرحال پہلی دفعہ پہلا شخص ہوگا ہمارے بھائی یا ہماری بہنوں میں جو پہلی دفعہ اول وقت میں آیا ہوگا، الحمدللہ اس کے لیے بشارت اور خوشخبری۔ تو ہم سنتے نہیں، ہم عمل نہیں کرتے، بس ٹوپیاں لگا لگا کے فرضی مسلمان بنیے۔ فرضی مسلمان ہیں، فرضی ٹوپیاں لگا لگا کے بہت بڑے علامہ الدہر بنے، فتوے دے رہے ہیں، عورتیں بھی بڑے بڑے فتوے دے رہی ہیں، ایک سے ایک فتوے دے رہی ہیں۔ کل ایک سوال آیا کسی کا، محترمہ کا، کہنے لگی میں اسکول ٹیچر ہوں، ہماری جو سینئر ٹیچر ہیں میڈم وہ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو بناؤ بچوں کے پروگراموں کے، اس میں میوزک بھی ڈالو۔ تو میں میوزک ڈالوں کہ نہ ڈالوں، شیخ حرام ہے کہ حلال ہے؟ ہم نے جب اپنے ٹیچر سینئر سے کہا نہیں نہیں یہ جائز نہیں اسلام میں، کہنے لگی تمہیں پڑھانا ہے پڑھاؤ، نہیں تو جاؤ، جائز ہے سب۔ یہ عورت مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں کی نہیں، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اپنے انڈین پاکستانی جو وہ ہوتے ہیں اسکولس ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس خاتون سے کہو کہ اگر وہ حلال جانتی ہے حرام کو تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اور کافر ہو جائے گی وہ،
क्योंकि अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम समझना और हराम की भी चीजों को हलाल समझना यह कुफ्र है। आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। नवाक़िज़ ईमान में से एक सबब यह भी है कि आदमी अल्लाह की हलाल और हराम करदा चीजों को हलाल और हराम न समझे, बल्कि हराम को हलाल और हलाल को हलाल करे, तो यह भी काफिर हो जाता है बंदा। मुसलमानों को पता ही नहीं। तो अजीज़ान गिरामी, समझो, पढ़ो, दर्स हासिल करो। दर्स होते हैं, खुद खिताबात होते हैं उलमा के, मशाइख के, उनके दरसों में बैठो, इल्म हासिल करो। किताबें फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मत बनो, डॉक्टरेट की डिग्रियां ले लो उसी से, बल्कि उलमा के पास आओ और इल्म हासिल करो उनसे। मुसलमान किसको कहते हैं? इस्लाम की तो पता ही नहीं है बेचारों को। बस टोपी लगा लिया मुसलमान, हाँ हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, बस हम आशिक़ रसूल हैं, हम आशिक़ रसूल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तुम इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अगर तुम सब्र करो और तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह ताला फरमाता है ला यज़ुर्रुहुम कैदुहुम, ला यज़ुर्रुहुम कैदुहुम, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम। उनके जो मक्र हैं, उनकी जो साजिशें हैं, उनके जो षड्यंत्र हैं, उनके जो जाल बुन रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के, खत्म करने के, कम से कम तक़वा मुत्तकी जो है वो तो बचे रहेंगे। बाकी टोपियां लगा लगा के मुत्तकी बनने वाले, अमामे बांध करके, तस्बीह मोटी मोटी माथे के ऊपर नमाज, और लोगों को सफेद कपड़े और सफेद जुब्बे और सफेद दाढ़ियां और टकवा लगा के वो लोगों को दिखावा और लोगों को वो करेंगे कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। यह कोई अचने बचने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा, यह तकवा नहीं है। सुनो, मुसलमान को किसको कहते हैं? मुसलमान फर्माबरदार को। नबी ने बताया अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मानते हुए अल्लाह के वजूद को तस्लीम करे। नंबर एक, किसको? अल्लाह के अल्लाह है, अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते हुए अल्लाह के हुक्म का, अवामिर और नवाही, अहकाम और जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उनका ताबेदार बने। अल्लाह के अवामिर और नवाही का, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उसको करे और जिन बातों से मना किया उसको रोके। अल्लाह को तस्लीम करते हुए अपने आप को अल्लाह का ताबेदार बनाए। यअबुदुल्लाह वला युश्रिकु बिही शैअन, और नंबर 3, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को साझीदार या शरीक न बनाए। इसको मुसलमान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये तीन चीजें, इसको क्या कहते हैं? और यही मुत्तकी है, यही शख्स मुत्तकी भी है। थोड़ी सी आगे पीछे मैं कुछ और बातें बताऊंगा। यही तकवा है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मानते हुए खुद को अल्लाह के हवाले करे, ताबेदार बनाए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक। आप तो कहते थे मौलवी साहब तो पूरे बर्रे सगीर में तो उंगलियों पे गिने हुए चंद कलमा पढ़ने वाले बचेंगे, बाकी तो 90% शिर्क और बिदअत, शिर्क और कुफ्र के अंदर डूबे हुए हैं। इससे क्या गरज, क्या फर्क पड़ता है इससे? कलीलुम मिन इबादिय शुकूर। रब ने तो बहुत पहले कह दिया है कि हमारे जो नेक और मुत्तकी और शुक्रगुजार बंदे हैं वो हर दौर में थोड़े ही रहे हैं, थोड़े ही रहेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? जन्नत में जो तुम्हें एक एक बाग मिलेंगे ना, एक जन्नती को एक बाग मालूम है, उसकी छांव 70 बरस, बाद में 100 बरस तेज रफ्तार घोड़ा चले फिर भी उसके छांव से दूर नहीं हो सकता। वो एक बाग मिलेगा एक जन्नती को, इतना बड़ा। सोचिए आप, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो इतनी बड़ी बड़ी जगहें कहां से रहेंगी? जन्नत में जगहें नहीं रहेंगी तो जन्नत में जगह खाली रहेगी। और जहन्नम, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने सब बता दिया है। खचा खच 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 भरे रहेंगे जहन्नम, एक दूसरे के ऊपर नीचे, इतना मार पीट कर, अपना गोश्त एक दूसरे का पसीना, पीप खून सब चलेगा। अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये सब मुशरिकों काफिरों के लिए है। मुशरिक चाहे लकड़ी का बुत बना के पूजे, चाहे ईंट और पत्थर का, चाहे संगे मरमर का, चाहे जमीन, अल्लाह की मखलूकात, जमीन सूरज चांद का, अल्लाह के बंदों का आम हो गए, नबी से लेकर सूअर तक। बात समझ में आई? आखिरी मखलूक ये समझो दिनात और रिसालत में
اللہ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں کیا فرمایا؟ سورہ بینہ میں فرمایا، قرآن کے ان الذین کفروا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم بریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، بریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی بدترین مخلوقات میں سے۔ تو جو نبی، یہ خیر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ بولو نبی۔ کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو نبی، یاد رہے تاکہ دماغوں میں۔ رسول ہوتے ہیں جو خیر البریہ ہوتے ہیں، اور ان میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کی عبادت و بندگی سے لے کر شر البریہ، اللہ عز و جل کی سب سے بدترین مخلوق تک کی کوئی بندہ اگر انہیں اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، انہیں مختار کل سمجھتا ہے، ان سے استغاثہ، ان سے استعانہ، ان سے فریاد کرنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ کائنات کا بدترین مشرک ہے۔ وہ یاد رکھو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کائنات کا بدترین مشرک ہے۔ وہ پانچوں وقت کی نماز کیوں نہ ادا کر لے، وہ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا ہو، پورے بھارت نہیں پوری دنیا میں مسجدیں بنانے والا ہو، وہ سب سے بڑا حاجی ہو، سب سے بڑا نمازی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، سب سے بڑا محدث اور عظیم مولوی عالم کچھ بھی سمجھتا ہو، ٹھکوسلا ہے وہ فراڈ ہے، وہ فریب ہے، مکر ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بیکار ہے اگر وہ شرک کا اللہ کے سوا غیروں کو فریاد رس اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، کوئی مولوی مولا تمہیں جنت میں لے جا سکتا؟ بولو، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ان کو لازم پکڑو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰۃ ہوں، اللہ تبارک اور دیگر عبادات ہوں، انما یتقبل اللہ، بولو، من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے اعمال صالحہ صرف اور صرف متقیوں، پرہیزگاروں کے قبول فرمائے گا، اور کسی کے بھی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت نیکیاں کر کے جنہوں نے آگے بھیجے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر تقوی نہیں پایا جائے گا تو یاد رکھو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ ہم انہیں ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے، ہمارے ہاں کوئی اس کی، بولو، حیثیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، تقوی، اللہ سے جڑو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، خشیت، خوف، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا۔ نمبر تین، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ اس کے تین ارکان ہیں، یہ اخلاص، للہیت، سمجھ رہے ہیں؟ اور یعنی العلم النافع جو ہے اخلاص ہے، ایسا جو نفع پہنچانے والا اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بولو، کوئی بتائے ہاتھ اٹھا کر کے، اس کا دوسرا نام یہ ہے۔ ₹100 انعام ہے۔ ماشاءاللہ، مولوی لگ رہے ہو، مولویوں کے علاوہ۔ اس کا دوسرا نام کلمۃ التقوی، بھائی نے کہا ہے، لے لینا ₹100 بھائی، کوئی بھی ہو۔ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التقوی ہے،
یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اگر اسی میں گھوٹالا رہا تو پھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. آدمی متقی نہیں ہوگا. اسی لیے اہل علم نے فرمایا، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جن کی فقہ ہے فقہ جعفریہ، 4 ہی فقہ نہیں ہے، 5 فقہ، 5 مذاہب ہیں، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، جعفری. پاکستان میں خوب لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ کہہ رہا حنفی فقہ آئے گی، وہ کہہ رہا تو اسلامی نظام آئے گا، تو کہہ رہا شافعی آئے گی، وہ کہہ رہا اسلامی نظام آئے گا تو حنبلی مذہب آئے گا. وہ کہہ رہا اپنے اپنے لڑیں. رافضی شیعہ کہتے نہیں جعفری مذہب آئے گا. آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. امام جعفر صادق کے نام سے منسوب ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. ان کی فقہ بھی ہے فقہ جعفریہ. تو امام جعفر صادق کا نام نہیں لیتے لوگ. لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ 4 ہی فقہ نہیں ہے، 5ویں فقہ بھی 5 ہے. وہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ لقمہ حرام سے بچ جانا، لقمہ حرام سے، حرام لقمہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے اس سے بچ جانا کئی ہزار نفلی نمازوں سے بہتر ہے. کئی ہزار نفلی، بولو، تقوی اس کا نام ہے. آپ صرف دوائیاں ڈھکیلتے رہیں، دوائیاں کھاتے رہیں، نزلے کی دوا، کھانسی کی دوا، سردی کی دوا، ڈاکٹر صاحب یہ بیماری آئی، بیماری وہ بیماری، کھائیں، یہ گولیاں دی ڈاکٹر نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا دیکھنا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، چاول نہیں کھانا، روٹی نہیں کھانا، فلانی دال نہیں کھانا، میں ریڈ میٹ نہیں کھانا، وائٹ میٹ نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا. یہ دوائیں تب تمہیں فائدہ پہنچائیں گی. اب آپ دوائیں لا کے پھانک رہے ہیں، لیکن جناب علی حیدرآباد کی دعوتیں بھی توڑ رہے ہیں. ایک سے ایک اسٹارٹر بھی چل رہا ہے، مرغ مسلم بھی چل رہا ہے، عربی کھانا بھی چل رہا ہے، اجمی کھانا بھی چل رہا ہے، بریانیاں بھی چل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ 10 قسم کے اسٹارٹرز آ رہے ہیں. سب ڈھکیل رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. ٹھنڈے پانی، جوس، آئس کریم، یہ وہ، تھمز اپ، یہ وہ سب چل رہا ہے. اس کے بعد آپ بیمار ہی ہو کر کے جا کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ارے آپ کون سی دوا دے دی آپ نے، اس دوا میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا یار بڑے بڑے مریض اچھے ہو گئے ہمارے سے، آپ کیوں نہیں صحیح ہو رہے ہیں؟ یہ بتاؤ ہم نے کچھ پرہیز کے لیے کہا تھا، آپ نے پرہیز کیا؟ ارے ڈاکٹر صاحب وہ تو نہیں ہو سکتا نا، دنیا ہے، دنیا میں دعوتیں ہیں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، ہر جگہ دعوت تو سب کھانا ہی پڑتا ہے، تو کہاں سے؟ تو بولے یہ کہو نا تم اپنی عیاشی اور اپنی شہوتوں کے پجاری بنے پڑے ہو. جب اپنی خواہشات کے غلام بنو گے، پرہیز نہیں کرو گے، تو یہ دوائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہیں. بولو نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے دنیا کے لوگو، اگر تم مومن ہو تو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، سر بلند رہو گے. دنیا کی باغ و ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. اے اللہ جوتے ہم کھا رہے ہیں، تیرے گھر نشانے پر ہیں، یہاں پہ ہیں، جدھر دیکھو رسوائیاں ہماری، ذلتیں ہماری، سب کچھ. ہم مومن بھی کہہ رہے ہیں، اپنا مسلمان بھی ہیں، ہم خواجہ صاحب کو بھی پکار رہے ہیں، غوث پاک کو بھی پکار رہے ہیں، علم گلم ایرو غیرو نتو خیرو جمن صاحب، سب کے مزار درگاہ، بلی کتے جا اڈالے جا، ارے سب کو پوچھ رہے ہیں. اللہ اے اللہ کوئی مدد کو نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایمان بھی لا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، گھٹے بھی بنائے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات، عرقے برقے سب کر رہے ہیں، بہت سارے حرام چیزوں سے بچتے ہیں، بہت ساری، اے اللہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت کے فرمان آواز دے گا آپ کو، کہے گا یہ سب جو کچھ بھی تم نے کیے ہیں نا، یہ سب ایمان کی بات ہے. پرہیز کیا تھا، میں نے کہا تھا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، ساجیدار نہ بناؤ. تم نے اس کے اوپر عمل کیا. میں نے قرآن کریم نازل فرمایا، سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں،
बल्कि सूरह बकरा के अंदर सबसे पहला हुक्म मैंने तुम्हें यह बताया था, अगर ये करोगे तो तुम कामयाब रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें शिर्क से मना किया है, सिर्फ अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है। या अय्युहन्नास अबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ दुनिया के लोगों, अपने उस खालिक की इबादत करो, अपने उस पैदा करने वाले की इबादत करो, अपने उस पालनहार की पूजा करो, अपने उस पालनहार को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझो, उसको पुकारो, उठते बैठते सोते जागते उसी से मदद मांगो। वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है, वही तुम्हारा हाजत रवा है, वही आंख बनाने वाला, जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, आसमान से बारिश उतारने वाला, जमीन का बिछौना बिछाने वाला, वही एक अल्लाह है जो तुम्हें आहार देता है, जो तुम्हें अनाज देता है, जो जमीन से किस्म किस्म के अनाज उत्पन्न करता है। वही अल्लाह है, वही मालिक है, वही रब है। उसी को पुकारो जो तुमसे पहले जो लोग थे, तुम्हारे पूर्वज जो थे आदम से लेकर के और जितने नबी और रसूल और जितने लोग आए, वो भी उसी अल्लाह को पुकारते थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम। पहली ही सीढ़ी पर तुमने दम तोड़ दिया, पहले ही सीढ़ी पर। ये पहली सीढ़ी है तकवा की कि आदमी शिर्क से तौबा करे, वही तुम ढेर हो गए, वही तुम बर्बाद हो गए, उसी में तुमको शैतान ने मुलविस किया। अभी 2-3 सीढ़ियां, तकवा की आखिरी सीढ़ी यह है कि अल्लाह को जो बातें नापसंद हैं, जो मकरूहात हैं, उनसे भी बच जाना, यह तकवा की आखिरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी शिर्क है। पहली सीढ़ी क्या है? 2 हुकूक हैं जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक तो शिर्क, जो इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। किसका हक है? सिर्फ किसका हक है? अल्लाह का। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत, यही है कलिमतुत तक़वा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तुम नमाज रोजे 1000 कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये कलिमा नहीं है तो तुम मुत्तकी बन सकते, तुम मोमिन बन सकते। लेकिन अगर तुम्हारे पास शिर्क नहीं है, ये कलमा तक़वा है, अल्लाह के से मनहिया, जो बड़े बड़े गुनाहों से बच रहे हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारे ऊपर वाजिब होगी, इंशाअल्लाह तबारक। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात कह करके मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपने जो मौजू छेड़ा है, ये पूरा इस्लाम है, ये पूरा दीन है। ये 30-35 मिनट में बयान होने वाला नहीं है जनाब अली। इसके समरात, इसके अहदाफ, इसके मकासिद, ये तो पूरा दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में ग़ज़वा उहुद है, ग़ज़वा उहुद के अंदर खड़े हैं, कुफ़ार ने सरों के ऊपर आधियों की तरह से हमला किया हुआ है। ग़ज़वा उहुद, मकाम उहुद, पहाड़े उहुद, जबल उहुद के पास अपने फौजों की वो कर रहे हैं, आप तरतीब फरमा रहे हैं। एक गबरू नौजवान, बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान, हाथ हथियारों से लैस, खूबसूरत सा, घोड़ों के ऊपर तनतनाता हुआ, बड़े फख्र और गुरूर के साथ नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। पूरा जिस्म जनाब अली ज़िरा और बख्तर से, लोहे से बिल्कुल यानी कि लैस हथियारों से दुश्मन पर टूटने के लिए तैयार। उसने कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ मिलकर के मक्के के काफिर जो मदीने पे हमला करने वाले हैं, मैं इनके खिलाफ जंग करूंगा। मैं इनके खिलाफ क्या करूंगा? नबी कायनात ने फरमाया, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाह, ठीक है, मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन जरा मुझे यह बताओ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो? तुम गवाही इस बात की देते हो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं? तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? काला ला, उसने कहा ना, मैं इसकी गवाही नहीं देता। काला, तो नबी ने फरमाया, फिर तुम्हारे इस ज़िरह की, बख्तर की, इस तलवार की, ये तुम्हारे जवानी की मुझे कोई जरूरत है, लौट जाओ। कहा मैं तो आया हूं माले गनीमत के लिए, मेरा यकीन है कि आप जरूर जीतेंगे, तो मैं तो माले गनीमत लूटने के लिए आया हूं, आपके साथ रहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने कलमा नहीं पढ़ा है, इसलिए इस जंग में तुम भी शरीक हो सकते, चले जाओ। उसने कहा और अगर मैं कलमा पढ़ लूं? कहा वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन, मरहबा। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूल। वो कोई मक्कारी नहीं थी, माफ करना, हम मक्कार हैं, हम अय्यार हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के हम इसके खिलाफ आमाल करते हैं, हम झूठे हैं, हमारा ईमान झूठा, हमारा तकवा झूठा, हमारी जुबान झूठी, हमारा किरदार झूठा, हमारा अमल झूठा। लेकिन वो कुफार थे मक्के के, मदीने के, वो लोग अल्लाह के नबी के सामने झूठ नहीं बोलते थे। अल्लाह अकबर। और उसने कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। आपने कहा चलो जंग करो। जंग हुई, ग़ज़वा उहुद हुई, थोड़ी
دیر کے بعد مسلمان جب دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کر کے بھاگا، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا لاشوں کو، جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لاشوں کو جمع کیا جائے۔ لاشیں لائی گئیں، اس نوجوان کی بھی لاش لائی گئی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اس کو دیکھ کر کے آپ مسکرائے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، یہ وہ بندہ تھا جس نے صرف کلمہ تقوی اختیار کیا تھا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، اللہ نے اسے جنت واجب کر دی۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی، شرک سے بچو۔ لوگ تمہیں یہ بات نہیں بتائیں گے۔ میں نے 50 کتابیں ڈھونڈی ہیں رات بھر، کئی مقالے پڑھے، میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور مزید تحقیق کے لیے کہ مجھے تقوی کا کوئی اور مفہوم پہلا معنی نکل آئے۔ مجھے اکثر و بیشتر سوائے عربی تفسیروں کے، سوائے عربی کتابوں کے، عربی مشائخ مملکت سعودی عربیہ کے، انہوں نے بتایا کہ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے۔ اللہ نے حرام قرار دیا اس سے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی بات کر۔ باقی اردو زبان میں یہاں کے بڑے بڑے سرہندی اور بڑے بڑے اپنے آپ کو چوٹی کے کہنے والے مولویوں نے کہیں اس کا ذکر نہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، یہ کرو وہ کرو، اور جو ڈیگ اور نیاز پھاتے والے ہیں ان کو تو وہی لت پڑی ہوئی ہے، تیجے کرو، دویم کرو، 40واں کرو، یہی سب کچھ ہے، نہیں ملی۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے میری آواز سننے والوں، دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی اردو زبان میں، تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلی حقیقت، پہلی الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں نہیں، سب سے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، نبی نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو تقوی کے سب سے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ تقوی ہوگا تو اللہ آپ کے دوسرے چھوٹے چھوٹے بھی اعمال اللہ قبول کرے گا۔ تقوی نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل بھی تمہارے منہ پہ کیا ہوں گے؟ تو ایک اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آخری بات کہ ایک بندوں کا حق ہے کہ بندوں کا حق اگر نے ایک چونی آپ نے مار کے کھایا ہے، پوری کی پوری زمینیں ہڑپ کر کر کے، ٹوپیاں لگا کے، داڑھیاں بڑھا کر، داڑھیاں رکھ کے، مسلمان امت، مسلمان امت، مسلمان برباد، مسلمان، رو رہے ہو، دھو رہے ہو، جوتے کھا رہے ہو، چپل کھا رہے ہو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک چونی بھی کسی ادارے کی، مسجد کی، آدمی کی، انسان کی، بیوی کی، بہن کے بھی حقوں کو مارا ہے، ایک چونی، اس کا حساب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک حج نہیں، خانہ کعبہ کے گلاف پکڑ کر توبہ بھی کرو گے۔ ہاں جی، توبہ، یہ نہیں کہ پورا حیدرآباد لوٹ کے کہو توبہ کرنے، 70 بلی، کتنے بلی کھا کے بلائی تالا چلی حج کرنے، وہ حج وغیرہ بھی تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول بولو، کیونکہ وہ حق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کرے۔ تو یہ دو حقوق کی حفاظت کرو، یہ ہے اصل تقوی۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے اور قرآن و سنت کے ان کھلے بیانات پر جناب علی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ اللہ ہم سب کے ذہنوں، دماغوں، دلوں کو تقوی کی طرف پھیر دے۔ ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، بھائی، اعزا، قارب، جملہ جتنے بھی برادران وطن، سب جتنے بھی انسان ہیں، اللہ سب کو متقی بنائے، سب کو موحد بنائے۔ اس دیش کے چلانے والوں کو، وزیر اعظم سے لے کر کے جھاڑو مارنے والے تک لوگوں کو اے اللہ اسلام، ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ سب کو مومن مسلمان بنا، سب کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنا تقوی پیدا فرما، سب کو اپنا فرما بردار، اپنے نبی کا فرما بردار بنا۔ اللہ جتنے بھی لوگ شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان دلدلوں سے نکال کر سب کو ایمان اور توحید و تقوی کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ جو شفا یاب ہیں اللہ انہیں مزید شفا یابی اور صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما مولا۔ اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور انہیں بھی متقی بنا، پرہیزگار بنا، اور جو مالدار ہیں اللہ تیری راہ میں انہیں خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔